ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی وہ عظیم سلطنت جن کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی۔ آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کب پڑی اور اس کے خاتمے کا سبب کیا بنا۔ اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پیارے ناظرین، سلطنت عثمانیہ 1299 عیسوی میں قائم ہونے والی ایک عظیم الشان مسلم سلطنت تھی جن کی حکومت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی مشہور قبائلی سردار ارطغرل غازی کے بیٹے تھے جن کی پیدائش 1254 عیسوی میں ہوئی۔ والد کی وفات کے بعد قبائلی سرداری کا عہدہ عثمان خان کو ہی حاصل ہوا، جو وقت کے ساتھ ساتھ فتوحات کے منازل طے کرتا ہوا خلافت عثمانیہ کا ایک عظیم شان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ برطانوی مورخ کیرولین پنکل اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھتے ہیں کہ ایک رات عثمان شیخ اداب علی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت نکلا اور ساری دنیا پر سایہ فگن ہو گیا۔ شیخ کو خواب سنانے پر انہوں نے فرمایا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا۔ اسی خواب کی رہنمائی میں اگلے 6 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ پہلا قدم سلجوق اور ترکمان ریاست کی طرف بڑھایا گیا اور پھر بازنطینیوں کو شکست دے کر اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر عثمان نے اپنا جھنڈا لہرایا۔ سن 1326 عیسوی میں عثمان کے جانشین اورحان غازی یونان کے دوسرے بڑے شہر تھیسالونکی کے فاتح بنے اور پھر 1389 عیسوی میں سربیہ پر قابض ہو گئے۔ ترکوں کی تاریخ ساز کامیابی قسطنطنیہ کی فتح کی تھی۔ پچھلے 700 سال سے مسلمان قسطنطنیہ کی جغرافیائی پناہ گاہوں کی وجہ سے اس علاقے پر قابض ہونے میں ناکام رہے تھے۔ 22 اپریل 1453 کو عثمان سلطان محمد فاتح نے ایسی چال چل کر اس شہر کو فتح کیا کہ دشمن بھی حیران شردر رہ گئے اور وہ مثال قائم کی کہ آج بھی تاریخ کے سنہرے پنوں پر جگمگا رہی ہے۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد محمد فاتح نے قیصر روم کا خطاب اختیار کیا۔ فاتح کے پوتے سلطان سلیم اول ایک دراندیش انسان تھے۔ 1516 عیسوی میں یا 17 عیسوی میں یہ مصر کے مختلف مملکت کو شکست دیتے ہوئے موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن اور خاص کر حجاز پر قابض ہوئے اور اپنی سلطنت کا رقبہ 2 گنا کر لیا۔ حجاز کے 2 مقدس شہر مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ حاصل کرنے کے ساتھ ہی سلیم اول مسلمانی دنیا کے طاقتور ترین حکمران بن گیا۔ اسی بنیاد پر مانا جاتا ہے کہ عثمان خلافت کا آغاز سن 1517 عیسوی میں ہوا اور سلطان سلیم کو پہلا خلیفہ قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے عثمانی خلیفہ سلطان کہلاتے تھے۔ مسلم حکومت خلافت عثمانیہ کو تسلیم کرتی تھی اور اقتدار میں آنے کے بعد خلیفہ سے بیعت لینا بھی ضروری سمجھتی تھی، جن میں مغل اور ہندوستانی حکمران سر فہرست ہیں۔ 17ویں صدی عیسوی میں مغل سلطان ہمایوں نے سلیم اول کے بیٹے سلمان علی شان کو ان کی کامیابی کی مبارکباد خط کے ذریعے دی۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان نے بھی اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلیم سوم کے پاس ایک وفد روانہ کیا تاکہ حکمرانی کی تائید حاصل کر سکے۔ سلمان علی شان کے دور میں عثمانیہ فوجی، سیاسی، معاشی، ثقافتی ہر لحاظ سے اپنے عروج پر تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے عروج و بلندی کے زمانے تھے۔ 17ویں صدی عیسوی کے آخر سے سلطنت کے زوال کا شروعات ہو گئی، جس کی بنیادی وجہ یورپ بنا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ اپنا لوہا منوا رہا تھا۔ عثمانیوں کی بنیادی ناکامی کی پہلی وجہ پرنٹنگ پریس سے استفادہ حاصل نہ کرنا تھا، جس میں یورپ اپنا سکہ جما چکا تھا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 1483 عیسوی میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطان بایزید دوم نے عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد سلطنت باہمی اختلافات، قرضوں کے بوجھ، مالی بدعنوانی، بے اعتدالی اور خاص کر دربار سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کمزور ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف یورپ مضبوط ہوتا چلا گیا، خلافت کے خلاف پروپیگنڈے کیے جانے لگے
اور سیاسی تحریک کی آبیاری شروع ہو گئی۔ عوام کو بغاوت کے لیے اکسایا جانے لگا اور اندرونی غداری خلافت کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی۔ یہ بغاوت اتنی پھیلی کہ ملکی سطح تک جا پہنچی، جس میں اہم کردار یورپ نے ادا کیا، اور یہود نے مکہ کے والی حسین بن علی کو سلاطین عثمانیہ سے علیحدگی کی بغاوت پر اکسایا۔ آل سعود کو ترکی فوج کو حجاز سے باہر نکالنے کے عوض امیر المؤمنین کا خواب دکھایا۔ 1817 عیسوی میں اہل مکہ نے عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جلد ہی یہ فسادات عالمی جنگ کا سبب بنے اور 28 جولائی 1914 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کی شروعات ہوئی۔ دوران جنگ انگریزوں نے ترکوں سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ 1919 عیسوی میں ہندوستان کے معزز شخصیات نے خلافت کی بحالی کے لیے تحریک خلافت شروع کی۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید کمزور پڑتی۔ 1922 عیسوی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوروں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید کو معزول کر دیا اور خلافت کا منصب ختم کر ڈالا، اور یوں 623 سال شان و شوکت سے راج کرنے والی عظیم الشان سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔